بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں گاڑی کی فاس کیسے کروانی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور اپوائنٹمنٹ جب آپ کسی سے موعد دوسرے بندے سے لیں گے مکتب کے ذریعے کسی جگہ سے، وہ آپ سے چارج لے گا۔ وہ ایپ بھی بتاؤں گا، بہت ہی آسان طریقہ ہے، آپ جو ہے نا خود اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ کیا طریقہ کار ہے پوری انفارمیشن بتانے والا ہوں۔ السلام علیکم۔ اچھا اون بھائی، کوئی دوستوں نے رابطہ کر لے کمنٹ تے جی تو لہذا انہوں کو معلومات دیتی کرو، کمنٹ تے رابطہ رکھا کرو تساں ضرور تاکہ معلومات ہو ونے کسی دوست ہن تساں اے معلومات لے بھی فاسٹ کیا طریقہ کار ہے، تساں فاسٹ گئے ہو؟ جی بالکل کرا کے ایسا تقریباً کتنے ڈے پہلے دی گل ہے؟ کل دی گل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تو معلومات تازی تازی اپڈیٹ ہے۔ اچھا ناظرین، اس کا کیا طریقہ ہے میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے لازم شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ ہو، جی ان کا بھی ٹائم بچ جائے۔ دسنی نال دے نال کہ کفیل دے کیا ضروریات ہے، کفیل دے کیا کاغذات لے کے ونجنے۔ ایوہ اچھا ناظرین، اس ایپ کا نام ہے وہیکل سیفٹی۔ جب آپ نے یہ ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد سمپل طریقہ ہے، آپ نے ادھر آپشن آ جائے گا، پہلے سب سے پہلے اگر عربی پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نے انگلش کر لینی ہے۔ انگلش کرنے کے بعد جب آپ سے پوچھے گا آپ نے گاڑی کا موعد لینا ہے، اپوائنٹمنٹ لینی ہے، اس پہ پریس کر دیں گے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو پھر ویڈیو بنا کے بھی دکھاتا ہوں۔ یہ بھی بتائیں کہ اس میں کتنی زبانیں ہیں؟ اردو ہوگی نا؟ ہاں سب پاکستانی ہے، جی بالکل پاکستانی، انڈین، بنگالی بھی نہیں آتی اور انگلش بھی کم آتی ہے، بالکل بہت سارا مسئلہ زیادہ ہے، معلومات۔ لیکن جو اردو جانتا ہے اس کو وہ آپشن ہونا چاہیے نا۔ بالکل ایسی بات۔ اردو ہے انڈین ہے، آپ تو اپنا آپ کی ہندی لینگویج بھی ہے، بندو بھائی ہیں ان کی بھی اپنی لینگویج ہے، جو بھی ہاں جی آپ سلیکٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد انگلش والے جو ورڈز ہوتے ہیں نا، عربی والے، وہ آپ نے لکھ لینا ہے، اس پہ اپنا ایک باکس بن کے آ جائیں گے، اور اس کے بعد پلیٹ نمبر لکھ لیں، پھر نیکسٹ کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ سے مانگے گا، نارمل طریقہ، بہت ہی آسان طریقہ ہے، آپ سے موبائل نمبر مانگے گا، خاص طور اس جگہ پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، ادھر موبائل نمبر اپنا دینا ہے، صحیح ہے، معلومات آپ نے اپنی دینی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپ کی کفیل کی گاڑی ہے، اگر آپ کدھر کہیں پہ جاب کرتے ہیں تو کفیل کی گاڑی بالفرض جیسے ابھی ہم اپنے کفیل کی گاڑی لے کے جاتے ہیں، اپنا نمبر کیسے دیں؟ وہی اپنا نمبر میں بتانے والا ہوں، نمبر آپ نے اپنا دینا ہے۔ اگر آپ کی اپنی گاڑی ادھر کے نام ہے، جی گاڑی کفیل کے نام ہے، ہم اپنا نمبر دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے وہ تو نارمل بات ہوگی، آپ نے اپنا ہی دینا ہے، جی۔ اگر آپ کے کفیل کی گاڑی ہے، پاسنگ کروانی ہے، یا کسی دوست کی گاڑی ہے، آپ نے موبائل نمبر اپنا دینا ہے، معلومات اپنی دینی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے کفیل کا نمبر دے دیا، کفیل کی معلومات دے دی، پھر آپ کو جو ہے نا کفیل کا آئی ڈی لے کر جانا پڑے گا۔ اگر ایسے چلے گئے تو پھر وہ آپ کو دوبارہ واپس بھیج دیں گے، بولیں گے آپ اپنے کفیل کا آئی ڈی لے کر آؤ، تو ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ بعض اوقات کفیل پھر آئی ڈی بھی نہیں دیتے، کوئی ہر طرح کے مزاج کے ہوتے ہیں۔ جو گاڑی کے کاغذات ہے ادھر، یعنی استمارہ بولتے ہیں اس کو، تو استمارہ تو گاڑی کفیل کے نام ہے، استمارہ کفیل کے نام ہے، اس کے اوپر اس کا آئی ڈی ہوتا نہیں، اس سے نہیں چلے گا استمارہ، تو وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ جب آپ نے پاسنگ کے لیے فیس پے کرنی ہے، وہ تو استمارہ آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے، اپنا نمبر دیں گے نا، اس سے فائدہ ہوگا، وہ آپ کو الاؤ کر دیں گے، خلاص آپ سے فیس لے لیں گے۔ گاڑیوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، چھوٹی گاڑی بڑی گاڑی 70 سے شروع ہوتی ہیں، 70، 80، اور فورڈ گاڑی ہوگی بڑی ہوگی اس کے 120 ریال، اس طرح مختلف پرائز ہے۔ تو جب آپ اپنا نمبر دے دیں گے، ادھر جائیں گے، پھر آپ سے، کیونکہ اپوائنٹمنٹ میں موعد میں آلریڈی آپ کا نمبر درج ہے، آپ کی معلومات درج ہے گاڑی کی اور آپ کی، اس لیے آپ کو نہیں بولیں گے کفیل کا آئی ڈی لے کر، اور ڈائریکٹ آپ سے لے لیں گے۔ جو ٹائم بتائیں اسی ٹائم پہ چلے جائیں، بہتر ہے۔ اگر اسی دن بھی چلے جائیں کوئی ایشو نہیں ہے، اس دن بھی جا سکتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ آگے پیچھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں پہلے چلے جائیں مشکل نہیں ہے، کیونکہ بس اسی دن کا ہونا لازم ہے، ہاں ڈیٹ وہی ہونا چاہیے بس۔ اس کے بعد پھر آپ آگے جب فیس پے کر دیں گے، آگے چلے جائیں گے، پھر وہ حال آ جاتا ہے۔ جب آپ گاڑی داخل کر دیں گے، اس کے بعد وہ آپ کو بولیں گے آپ اتر جاؤ، پھر وہ خود تھوڑی سی ڈرائیو کریں گے، اس کی گاڑی کی فل چیکنگ کریں گے، ٹائر وغیرہ سب کچھ۔ پیسے پوچھ رہے تھے آپ سے، یعنی ابھی آپ جب گئے ادھر فاس پہ، جی تو ادھر کا یہ بھی بتائے نا ہم کو، یا تو ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ ادھر کیش لے کے جانا ہے یا کارڈ بھی چل جائے گا؟ بہت زبردست آپ نے سوال کیا۔ اکثر لوگوں کے پاس، ابھی سب کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہی ہے، بالکل ایسی کیش ابھی لوگ نہیں رکھتے جیب میں بھائی اس کا۔ ناظرین، اس پہ آپ دونوں لے کر جا سکتے ہیں، کارڈ بھی ہو مشکل نہیں ہے، کیش بھی ہو مشکل نہیں ہے، دونوں چل جاتے ہیں۔ جی بس خالی جو ہے نا پاکستانی سفارت خانے میں جو ہے نا ادھر کیش چلتا ہے، کارڈ نہیں چلتا۔ اگر آپ نے پاسپورٹ یا اقامہ، یعنی کہ پاکستانی دنیا سے سب سے پیچھے ہیں،
बस बहुत सिस्टम स्लो है, बस दुआ कर सकते हैं यार, दुनिया से पीछे हैं हम। कार्ड उनको मालूमात नहीं है, समझ नहीं आती है, पता नहीं क्या तरीका है। बाकी अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। ठीक है, बस आपका एटीएम भी चल जाएगा, कैश भी चल जाएगा, दोनों बहुत दोनों सहूलियात है जी, दोनों सहूलियात है माशाल्लाह। गाड़ी माशाल्लाह चेक करते हैं। हमारा भी फायदा है यार, जो भी गलतियां होगी हम काम करवा लेंगे, उससे फिर हमारा अगला साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से फिर इजी हो जाएगा। ये जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपने जब ये फाइनल हो जाएगा, फिर वो आपको बोलेंगे गाड़ी थोड़ा सा आगे कर देंगे, वो बोलेंगे आप ले जाओ गाड़ी। जब आप गाड़ी लेकर जाएंगे वो बोलेंगे इस काउंटर पे फिर जाओ, उधर से आपको मालूमात मिल जाएगी। फिर आपने उधर से उस वर्षे से बाहर निकलना, गाड़ी पार्किंग लगा देनी है। पार्किंग लगाने के बाद फिर जिधर उन्होंने बोला उसी काउंटर पे जाएंगे, फिर वो आपको एक पेपर निकाल के देंगे। उसी पेपर में पूरा डेटा होगा, आपकी गाड़ी सही है, क्या मुश्किल है और कितना परसेंटेज मुश्किल है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है तो वो बता देंगे आपकी गाड़ी पास है, खलास। उधर स्टिकर लगा देंगे, उधर ही स्टिकर लगा देंगे। गाड़ी आपकी ओके है तो आपका तकरीबन कितने टाइम में काम हो जाएगा? तकरीबन मेरे भाई ये ज्यादा से ज्यादा अगर रश ना हो तो तकरीबन 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में यानी आपकी गाड़ी ओके हो गया तो स्टिकर लगा के बाहर हो जाएगा। बस 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे में क्लियर हो जाएंगे। अगर काम निकला है तो काम निकला है तो फिर आपका है, फिर आप जाएंगे वर्षे से काम करवाएंगे, फिर दोबारा आना पड़ेगा। वो आपके काम के हिसाब पे है कितना काम है गाड़ी का। अच्छा, यानी कि उन भाई आपकी गाड़ी अगर ओके है तो स्टिकर लगा के बाहर निकल जाएगी। हाँ खलास। नहीं है ओके तो फिर आगे कहाँ पे जाना? यानी क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है? जी। अगर आपकी गाड़ी का काम निकाल दिया उन्होंने तो फिर उसका तरीका कार ये है, फिर आप अपने आगे बाहर जब निकलेंगे उधर भी बंदे खड़े हैं, पाकिस्तानी भी खड़े हैं, अरबी लोग भी खड़े हैं, वो आपको बता देंगे हमारे पास हो, हम कर देंगे आपका काम। यानी कि वो दुकानों वाले हैं, काम करने वाले। हाँ, काम करने वाले होते हैं। कोई जो है ना ऐसे सेल्समैन होते हैं, काम पकड़ कर जाते हैं, करवा के देते हैं। ये सीन होता है। सहूलत है। अगर उधर से करवा ले आपकी मर्जी, कोई आपका जानने वाला है उधर चले जाए आपकी मर्जी। अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, दूसरी वीडियो में बताएंगे आगे अगला प्रोसेस क्या है, वो टोकन चलेगा, दूसरा क्या है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।